اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جی غیب ایک لفظ ہے اور بہت قرآن حکیم میں استعمال بھی ہوا ہے کافی دفعہ، اور جو کانسیپٹ ہے اس کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم اگر اچھی طرح سے سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ مجھے تو نہیں جو چیزیں مجھے سمجھ نہیں آیا کرتی تھی نا جب میں شروع میں قرآن مجید پڑھتی تھی، تو ان کو میں ایکسپلین کرتی ہوں، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی تو ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی اس طرح سے نہ سمجھ میں آ رہا ہوں۔ مجھ سے بہت زیادہ علم والے ماشاء اللہ سے آپ لوگ ہوں گے اور آپ کو آتی ہوگی، تو آپ کہتے ہوں گے کہ یہ کون سی چیز بتا رہی ہیں۔ تو جن کو نہیں سمجھ میں آتا چلیں ان کے لیے ہم کر لیتے ہیں۔ تو غیب، آج ہم غیب کا لفظ جو شروع میں سورہ بقرہ میں ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ٹھیک ہے۔ تو مطلب غیب پہ یقین لانا، غیب پہ ہم کہتے تو رہتے ہیں مگر اچھی طرح سے اگر اسے سمجھ لیں گے تو غیب کا انگلش میں پہلے ہم مطلب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ ہڈن ہے، کنسیلڈ ہے، انویزیبل ہے، سپر نیچرل ہے، سیکرٹ، ڈیوائن، بیونڈ پرسیپشن، ٹھیک ہے۔ سارے لفظ ہڈن، کنسیلڈ، انویزیبل، سپر نیچرل، سیکرٹ، ڈیوائن، بیونڈ پرسیپشن، یہ انگلش میں اس کے مطالب ہیں۔ کھل جاتا ہے بندے کا دماغ جب بہت سارے مطلب ہر اینگل سے اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو مطلب وہ سیکرٹ، ڈیوائن بھی سیکرٹ کوئی ہو سکتی ہے چیز، کوئی سپر نیچرل بھی ہو سکتی ہے چیز، اس کو بھی ہم غیب ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تو ایک پرٹیکولر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہے نا کہ غیب پہ وہ یقین لاتی، لیکن یہ ہر طرح کی غیب کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی غیب کی بات ہے۔ تو اردو میں ہم دیکھ لیتے ہیں پوشیدہ ہونا، غیر حاضر ہونا۔ امام راغب ایک ہیں، ان کے مطابق غیب سے مراد وہ کام ہیں، وہ چیزیں ہیں، وہ امور، وہ کام یا وہ چیزیں ہیں غیب جو انسانی حواس کی دسترس سے باہر اور بالا تر ہیں، بیونڈ ہے، بیونڈ پرسیپشن جو انہوں نے اوپر کہا نا انگریزی میں کہ وہ بیونڈ پرسیپشن۔ تو وہ امام راغب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیب جو ہے اس سے مراد وہ کام اور وہ چیزیں ہیں جو انسانی حواس، جو 5 سینسز کہتے ہیں نا انسان کی، جو 5 ہی سینسز ہیں بچوں، چلو اس میں مجھے معافی کرنا 5 6 ہیں تو 7 ہیں، جتنی مرضی ہیں، بہرحال جو انسان کی 5 ہیں، مجھے 5 سینسز پتہ، 5 سینسز جو ہیں ان کی گرپ میں جو چیز نہ آ رہی ہو اس کو غیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہماری حواس کی دسترس سے بالا تر یعنی ابو ہو اور عقل کی گرفت میں نہ آ سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے اردو کی ڈکشنری نے اس کا مطلب لکھا ہے، اور ان کا علم، ہمیں ان کا علم پھر غیب کا کیسے ہوا؟ ہمیں ان کا علم صرف انبیاء کے بتانے سے ہوا، یعنی انبیاء نے انہیں ڈسکلوز کیا ہو کہ یہ جو تمہیں نظر نہیں نہ آ رہی چیز، یا یہ جو تمہارے اس میں پرسیپشن میں نہیں آ رہی، یا یہ جو تمہارے حواس اس کو گرپ میں نہیں لے رہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف ان کا علم جو ہمیں اگر ہوا ہے کسی غیب کا تو وہ ہمیں صرف انبیاء کے بتانے پر ہوا ہے، بتانے سے ہوا ہے۔ یہ امام راغب نے اردو کی ڈکشنری میں کہا ہوا ہے۔ اب لسان العرب میں بڑی حیران اور فٹافٹ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے الغیب شک، سب سے پہلا لفظ انہوں نے الغیب کے آگے جو مطلب لکھا ہوا ہے وہ شک، 5 پتہ نہیں پیجز ہیں الغیب کو کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے لگائے ہوئے، یعنی کہ صرف الغیب کے لفظ کو کلیئر کرنے کے لیے شاید میں نے گنے تھے 5، اسی طرح ہی ہوتے ہیں ہر لفظ کے لیے انہوں نے کلیئر کرنے کے لیے، بیکاز وہ پھر آیتوں سے، حدیثوں سے، وہ جو لنگوسٹ ہوتے ہیں وہ پھر جو کلوکیل لینگویجز ہوتی ہیں ان کے مطابق، پھر جو پریویلنگ لینگویج ہوتی ہے اس کے مطابق، ہر طرح سے پھر وہ اسے یعنی کہ چھانٹ پھٹک اس کی
کر دیتے ہیں، اس لیے وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا انہوں نے لفظ لکھا ہوا تھا شک، جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو، اس لیے وہ ہم اس کے اوپر شک کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس پہ شک کر سکتے ہیں۔ ابو اسحاق جو ہیں، ابو اسحاق اسی میں ایک لنگوسٹ ہیں، ابو اسحاق، وہ اس پر ہاں وہ جو بالغیب یومنون کی جو آیت ہے نا، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں حالانکہ وہ ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے، جس کی خبر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوتی ہے، مثلاً بعث بعد الموت، جنت، جہنم، اور جو خبریں ان سے پوشیدہ ہیں۔ اب یہ جنت جہنم ہمیں کبھی نظر تو نہیں آئی، ٹھیک ہے، ہم موویز بناتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، اس میں جنت بھی دیکھا، اور شداد نے بڑی جنت بھی بنائی تھی، فرعون بھی فرماتے تھے کہ یہ دیکھو میرے نیچے نہریں نہیں بہہ رہی، میں ہوں رب اعلیٰ تمہارا، اور یہ سب کچھ کرتی رہی ہے دنیا، بٹ ایکچوئل جو جنت ہے، ایکچوئل جو جہنم ہے، وہ ہمیں کبھی نظر نہیں آئی، لیکن ہمیں آخرت پر یقین کرنا ہے۔ وہ آخری دن بھی کسی کو کوئی مر گیا وہ واپس نہیں آیا، نہ اس نے کوئی خبر دی ہے، لیکن ان چیزوں کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیونکہ دی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد جو واپس زندگی ملنی ہے، اس کی، جنت کی، جہنم کی، بہت سی چیزیں ہیں جو اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور ایک آیت ہے کہ سورہ آل عمران 30 سورت کی 44 آیت ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی وہ خبریں ہیں، انباء خبریں، یہ نبی بھی جو ہے نا، نبی کا لفظ، وہ نبی کیونکہ نیوز بریک کر رہا ہوتا ہے نا، پاسٹ کی بھی، فیوچر کی بھی، پریزنٹ کی بھی نیوز، کیونکہ وہ بریک کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے نبی کہتے ہیں۔ تو انباء جو ہے وہ خبریں، تو ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہیں غیب کی خبریں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، تاکہ مطلب انسانوں کو یہ بتاؤ کہ یہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، بعث بعد الموت بھی ہے، یہ ہے تو غیب۔ اور سب سے بڑی غیب چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں نظر نہیں آ سکتی۔ وہ ذرا سا لاڈ کیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے، کہ ارے نہیں مجھے دکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو اپنے آپ مطلب باتیں تو کر لی ہیں، اتنی کارڈیل ایٹماسفیئر میں میرے سے باتیں کی ہیں، اور یہ وہ سارا بھی، تو اللہ جی اب مجھے ذرا دکھا بھی دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ تیرے سے بہت مضبوط ہے نا، پہاڑ تو بڑی مضبوط چیز ہے، اس کی طرف دیکھتا رہ، اگر تو یہ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا تو پھر تو سمجھ لے کہ مجھے دیکھ سکتا ہے، اور اگر یہ قائم نہ رہا تو لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر ہوا کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹی سی اپنی جھلکی پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ صاحب جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑی غیب ہے چیز، لیکن وہ ہماری نہ ادراک میں آ سکتا ہے، نہ ہمیں نظروں سے نظر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جو بہت اچھے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائے گا، بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن دیدار اپنا کروائے گا، ضرور اپنا آپ دکھائے گا، جو اس کو اتنا پیار کرتے رہے ہیں، جو اس کو بغیر دیکھے مانتے رہے ہیں، اس کی باتیں مانتے رہے ہیں، ان کو وہ ضرور اپنا آپ دکھائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو نظر ہے ہماری دنیا کے اندر رہتے ہوئے، یہ اس کی متحمل ہو ہی نہیں سکتی اس کو دیکھنے کی۔ اتنے لاڈلے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، جن کے ساتھ اللہ نے باقاعدہ بات کی ہے، سارے پیغمبروں میں سے صرف انہی کے ساتھ اس طرح بات کی ہے، یعنی کہ پردے کے بیچ میں سے ہی بے شک، لیکن بات کی ہے باقاعدہ، اور کافی لمبی بات ہے، آدھا پیج ہے، آپ کو پتہ ہے سورہ طٰہٰ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ہیں کہ جو غیب کی خبریں ہمیں ملتی کہاں سے ہیں؟ نبیوں کے تھرو، ٹھیک ہے جی۔ اور
جو وہ لسان العرب ہے اس کے اندر ایک ابو العرابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غیب وہ چیز ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہو حالانکہ دل نے اسے حاصل کر لیا، دل نے اسے پرسیو کر لیا ہو لیکن وہ آنکھوں سے نظر نہ آ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کے اندر غیب کے متعلق متعدد بات ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے مطابق غیب وہ ہے جو نظر سے پوشیدہ ہو، خواہ دل و دماغ نے اسے حاصل کر لیا ہو یا نہ کر لیا ہو۔ نہیں بھی جس نے کر لیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غیب نہیں ہے، وہ غیب ہے جس کو کہ انہوں نے مطلب کہ انسانوں کے دل دماغ نے پرسیو کر لیا، ان کی لاجک نے، ان کے انٹلیکٹ نے۔ دل اور دماغ آپ کو پتہ ہی ہے، ابھی نیکسٹ انشاءاللہ کل و صدر کے بیچ میں آئے گا کہ یہ دل دماغ کیا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو انہوں نے ابو العرابی نے بتایا کہا، وہ یہ کہا کہ غیب وہ چیز ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہو حالانکہ دل نے اسے حاصل کر لیا، یعنی دل نے اسے پرسیو کر لیا۔ اور حدیث کے مطابق یہ ہے کہ خواہ دل نے پرسیو نہ بھی کیا ہو، دل دماغ نے پرسیو نہ بھی کیا ہو، لیکن وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جو چیز، جو نظر نہ آتی ہو آنکھوں سے، وہ غیب ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گئی کہ اس کی غیب کے متعلق جو انہوں نے اس میں لسان العرب میں ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں جو ہے اس کے متعلق وہ 6 نمبر کی 73 ہے آیت، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، سامنے چیز کا بھی وہ عالم ہے اور جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کا بھی عالم ہے۔ اور اس کی سورہ آل عمران کی 179 آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ غیب کی اطلاع نہیں دے گا، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، تو بس پھر اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھو، اس کو بھی مانو اور اس کے رسولوں کو بھی مانو، تاکہ وہ تمہیں پھر غیب کی جو خبریں ہیں وہ دے سکیں۔ اچھا جی، ایک اور آیت دیکھ لیں، سورہ اعراف ہے، 7 نمبر کی صورت ہے، 188 اس کی آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسی کے پاس، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی سارے غیب کی کنجیاں ہیں، کیز جو کہ ہر غیب کو کھول سکتی ہیں، وہ اسی کے پاس ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ سوری یہ 6 کی 59 ہے جی آیت، آئی ایم سو سوری، وہ نیچے والی آیت کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ ہے 6 سورہ انعام ہے، 159 اس کی آیت ہے۔ اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس سارے غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ جو ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر ہے کہ وہ خبریں دیتے تھے، تو لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اب ان سے یہ بھی غیب کی بھی خبریں پوچھنے لگ گئے، تو انہیں مطلب کہ پتہ ہوگا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے اسی طرح سے کیا تھا کہ جب ایک بندہ مر گیا، قتل کر دیا کسی نے، اور انہوں نے چھپا لیا کہ بھئی پتہ نہ چلے قاتلوں کا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، جھگڑنے لگے کہ کس نے کیا، تو ایک کسی نے بیچ میں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس جا کے ان سے پوچھو، انہیں غیب کی خبر ہوگی کہ کس نے مارا، وہ بتا دیں گے۔ تو انہوں نے، سارے رسولوں نے کہا کہ بھائی میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی غیب کی خبر ہے، جتنی مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے اتنی میرے پاس ہے، پورے غیب کی مجھے خبریں نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح سے لوگوں نے کہا کہ فلاں چیز کی ہمیں خبر بتائیں، جیسے حدیث جبریل میں آگے جا کے تو پھر وہ جبرائیل علیہ السلام نے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوشچن کر رہا ہے نا اس کو بھی اتنا نہیں پتہ ہے جتنا مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ کوشچن آپ مجھ سے یعنی کہ اتنا تو وہ کر سکتے ہیں نا فرینکنیس کہ جی جو جتنا آپ کو پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے، قیامت کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کب آئے گی پکی بات ہے، اللہ نے کہہ دیا آئے گی،
تو آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ایک جگہ پہ کہ جب پھر قیامت آ جائے گی تو ان سے میں کہوں گا مجھے ذرا بتاؤ یہ جو آگ نظر آ رہی ہے یہ کوئی کھیل تماشا ہے یا کہ کوئی حق ہے؟ اب بتاؤ ذرا۔ تو بندہ کہے گا یہ تو حق ہے اور بس اب یہ تو بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اس لیے غیب کو پہلے سے ہی ایمان جو لاتا ہے غیب کے اوپر وہی وہ جو شروع کی آیت کے مطابق ہم یومنون، وہ وہی ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، انہی کو پھر یہ ہدایت بھی دے گی کتاب، جو یہ سب مانیں گے۔ سب سے بڑا غیب تو اللہ سبحانہ۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ اس طرح سے سوال کرنا کوئی کیا غیب کے متعلق، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تم ذرا یہ آگے سے کہو، یہ 7 کی سورہ اعراف کی 188 آیت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے غیب کا کوئی علم ہوتا تو میں اپنے لیے خیر کثیر جمع کر لیتا۔ میں مطلب جسے غیب کا علم ہو جائے، جسے یہ پتہ چل جائے کہ یہاں جانے سے مجھے یہ مل جائے گا، وہاں جانے سے مجھے یہ مل جائے گا، اور یہ کروں گا تو مجھے اتنی فائدہ ہو جائے گا، نفع ہو جائے گا، فلانا جو بھی بزنس ہے، تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر مجھے غیب کا کوئی علم ہوتا تو میں اپنے لیے خیر کثیر جمع کر لیتا، میں اپنے لیے بہت کچھ جمع کر لیتا۔ تو مجھے غیب کا کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کے علم کے اوپر کسی کو مطلع کرتا ہے، اطلاع نہیں دیتا وہ، سوائے اس کے کہ جو اس نے بتانا ہوتا ہے اپنے پیغمبروں کے تھرو انسانوں کو بتا دیتا ہے۔ اب ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ گاڈ کانشیس جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو متقی جسے ہم کہتے ہیں، جن کو جو کانشیس ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق، یعنی کہ وہ ڈرنا تو ایک بات ہو گئی نا کہ اس کی کہی ہوئی باتوں سے منع ہو جانا، اس کے محرمات سے منع ہونا، اور اس کی کہی ہوئی باتوں کو پورا کرنا اچھی طرح سے۔ گاڈ کانشیس جو ہوتے ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں باوجود اس کے کہ انہوں نے اسے دیکھا نہیں ہوتا۔ اپنے رب کو کسی نے نہیں دیکھا۔ کسی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہا نا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے ٹائم پہ اللہ تم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اس لیے یہ جو کویسچن ہے آپ کا، یہ اس کا جواب جو ہے وہ نفی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انبیاء ہے 21 نمبر کی سورت، اس کی 49 اس میں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں گاڈ کانشیس، وہ گاڈ کانشیس لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے بغیر اس کو دیکھے ڈرتے ہیں، اس کی کانشیسنیس رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ پھر ایک اور وہ جو ہے 36 نمبر کی صورت ہے، اس کی 11 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم ان کو صرف وارن کر سکتے ہو جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، جو بغیر دیکھے رحمان کی کانشیسنیس رکھتے ہیں نا، انہیں صرف تم وارن کر سکتے ہو۔ جو اس کو نہیں مانتے، بغیر دیکھے اس کو نہیں مانتا، وہ جو ہے وہ پھر اس کو تم وارن کرو چاہے نہ کرو، وہ اس کا کچھ وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانے والا۔ تو پھر جو اللہ کو دیکھے بغیر اس کی کانشیسنیس رکھتے ہیں، تو پھر ایسوں کو مغفرت کی اور اجر عظیم کی خوشخبری سنا دو۔ یہ بات بہت بڑی ہے، اسی لیے تو یہ بہت سے جو آج کل مطلب کہ بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں، دیکھ تو سکتے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نظر تو نہیں آئے گا ان کو، لیکن وہ انسانوں کے جو کرتوت ہیں بہت ہی برے، ان کی وجہ سے وہ پھر بددل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ یہ اس طرح کی بات ہے۔ بہرحال بات یہ ہے اس طرح کے بچوں کو میں سمجھانے کے لیے میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا بیٹا آپ لوگوں نے وہ جو ایڈیسن تھا جس نے یہ جو الیکٹریسٹی کا بلب
انوینشن اس کی تھی کہ الیکٹریسٹی کا بلب اس نے انوینٹ کیا تھا. تو میں نے کہا اسے آپ نے دیکھا ہوا ہے؟ بچوں سے میں نے کہا. تو بچوں نے کہا نہیں نا گرینی وہ تو بڑی مدت ہو گئی ہے کھپ گیا ہوا ہے. تو میں نے کہا اچھا تو آپ کے دادا نے دیکھا ہوگا, آپ کے نانا نے دیکھا ہوگا. نہیں نہیں گرینی وہ تو پتہ نہیں, وہ تو نہیں دیکھا ہوا, بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا. وہ تو ایک ورلڈ کے ایک حصے میں رہتا تھا. اس زمانے میں تو اتنے کیمراز اور یہ وغیرہ بھی نہیں تھے ہوتے, بہت کم لوگوں نے اسے دیکھا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے, ساری دنیا نے نہیں دیکھا ہوا. تو پھر کیا ساری دنیا اسے لائٹ فار دا ورلڈ کہتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی وہ تو کہتی ہے, کیونکہ اس نے وہ انوینٹ کیا تھا, لائٹ انوینٹ کی تھی سارے انسانوں کے لیے. ایک سوئچ آن کرتے ہیں اور بلب جل جاتا ہے, تو اسے لائٹ فار دا ورلڈ کہتے ہیں. تو رائٹلی سو. میں نے کہا یس آف کورس رائٹلی سو. تو اچھا اس کی جو انوینشن ہے اس کی وجہ سے اسے لائٹ فار دا ورلڈ کہتے ہیں. کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا تو یہ ایک بہت بڑا بلب ہے جو رات کو جل جاتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے, ایک اس سے بڑا بلب جل پڑتا ہے. تو سارے بچے ایسے مجھے دیکھنے لگے کہ یہ گرینی ہمیں کدھر لا رہی ہے. میں نے کہا میرے بچوں بات یہ ہے کہ اگر ایڈیسن کو دیکھے بغیر اس کی انوینشن کو دیکھ کے آپ سب لوگ اسے ایکنالج کرتے ہیں کہ ہی از لائٹ فار دا ورلڈ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے اتنے بڑے بڑے بلب لگائے ہوئے, چلیں آپ اسی طرف آ جائیں, تو اتنے بڑے بڑے جس نے بلب انوینٹ کیے اور ایک جہان پورا جو ہے وہ اتنی ہارمنی سے چل رہا ہے اور چلا رہا ہے, تو پھر کیا ہمیں اس کی چیزیں, اس کی انوینشنز ہیں, یہ اس کی آرکیٹیکچر ہے, یہ اس کا بغیر اس کے ستونوں کے آسمان بنا دینا, یہ اس کا آرکیٹیکچر ہے. کوئی آرکیٹیکٹ اس کے خلاق و نلیم ہے, وہ بہت ہی نالجبل آرکیٹیکٹ ہے, ایسا ہی ہے نا. تو ہم اس کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا ان سے ہم اس کو پہچانیں گے وداؤٹ سینگ ہم. آئی نو کہ آپ کا محاورہ یہ ہے, آپ کا کیا ساری دنیا کا یہ محاورہ ہے کہ سینگ از بلیونگ, بٹ سم ٹائمس یو ڈونٹ سی. جیسے آپ نے ایڈیسن کو نہیں دیکھا, جیسے وہ جس نے ریڈیو ویوز ایجاد کی تھی, اس کو بھی کسی نے اس کا نام کیا تھا, پتہ نہیں یار, چلیں چھوڑیں. بہرحال اس کو بھی وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں, اس کو بھی کوئی اسی طرح کا نام دیا ہوا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے پھر جب بچوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھیں کسی کی انوینشنز کے ساتھ اس کو ایکنالج کرنا جو ہے وہ ہے یہ غیب پہ ایمان لانا. تو پھر کچھ یعنی ان کو یہ آئی بات سمجھ کے یہ تو بات ٹھیک ہی ہے کہ مطلب اتنی بڑی بڑی انوینشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اتنا بڑا بڑا آرکیٹیکچر اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے اور اتنی خوبصورتی سے یہ پوری دنیا کا, اتنی ہارمنی سے یہ پورا مینیج وہ کر رہا ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ رب ہے, رب العالمین ہے. پوری عالمین کو 18,000 میں نے آپ کو بتایا تھا ورلڈز ہیں, ان سب کو وہ پال رہا ہے, نرش کر رہا ہے. یعنی ان کو کریٹ کیا, پھر ان کو نرش کر رہا ہے, ان کو مینٹین کر رہا ہے, ان کو چیرش کر رہا ہے, ہر چیز ان کو دے. تو یہ ہے وہ جس کو کہ ہمیں بغیر دیکھے ماننا ہے, اور یہ ہے غیب سب سے بڑا جو کہ بالکل کبھی بھی کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا, کبھی بھی نہیں آ سکتا. آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی مثال بتا دی ہے. تو اس لیے آج ہم نے غیب کو تھوڑا سا کوشش کی ہے, میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ شاید اس سے ہوگا کہ غیب کو ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو تھینک یو سو مچ جی فار لسننگ. اور اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو اگین آئی ایم سیئنگ کہ آپ کائنڈلی کمنٹ دیا کریں. مجھے یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں جو کوشش کر رہی ہوں وہ ورتھ ہے, وہ مطلب کہ ورتھ ڈوئنگ ہے. ایویں ہی نہیں میں اپنا ٹائم مطلب کہ اس میں
اللہ مجھے معاف کرے، ضائع کرنا تو نہیں میں کسی صورت میں کہہ سکتی، بٹ آئی مین کہ اف آئی کوڈ ڈو سم بیٹر، سم تھنگ بیٹر، تو وہ آپ ضرور مجھے اپنے کمنٹس دیں کہ بھئی یس یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ورتھ اور ورتھ لیس، ٹھیک ہے، یہ کائنڈلی ضرور. وہ لائک شائک جو ہوتا ہے وہ تو خیر بچوں کی بات ہے کہ وہ نہیں بھی پسند ہو تو لائک کر دیں اور لائک اپنی لائکس بڑھا لیں اور فلانا. آئی ڈونٹ نیڈ اینی سچ تھنگ، بٹ یہ ہے کہ آپ کمنٹ ضرور دیں مجھے کہ یہ گرینی یہ اچھی بات ہے، یہ صحیح ہے، یا اس میں یہ کمی رہ گئی ہے. میں دوسرے دن آپ کو پھر کر بتا دوں گی اس کا سیکنڈ پارٹ کر کے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.